ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. تو خالق ہے تیری خلقت جہاں ہے، تو خالق ہے تیری خلقت جہاں ہے، تو مخفی ہے تیری قدرت آیا ہے. تو خالق ہے تیری خلقت جہاں ہے، تو مخفی ہے تیری قدرت آیا ہے. تو ہو جلوہ نما ثابت رہے وہ، تو ہو جلوہ نما ثابت رہے وہ، کہ اتنی طور میں طاقت کہاں ہے. یہ برگو بار گل بوٹے چمن میں، یہ برگو بار گل بوٹے چمن میں، تو ہی خوشبو مزہ رنگت رساں ہے. جو تیرا ہو گیا مغضوب یا رب، جو تیرا ہو گیا مغضوب یا رب، پھر ایسے کو بھلا راحت کہاں ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ جل والا کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، پاکیزگی اور کبریائی ہے، جو ہمارا آپ کا کل کائنات کا یکا تنہا مربی اور پالنہار ہے. بعدہ اللہ کے حبیب حبیب کبریا نبی آخر الزمان امام رسولہ سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کہ جن کے ذریعے اللہ کا سب سے پیارا دین دین اسلام ہم تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی قدر، موضوع ہے آج اس خطبہ جمعہ کا کہ ہمارا قرآن سے رشتہ کیا ہے. یہ کوئی بہت پیچیدہ، الجھا ہوا یا غیر مبہم موضوع نہیں ہے. مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ کیا ہے بڑا کھلا ہوا موضوع ہے، ایک دم کلیئر موضوع ہے کہ یہ کتاب ہی وہ کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان ہونے کا تمغہ دیا ہے. یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو مسلمان بناتی ہے.
جو لوگ اس کتاب کو تسلیم کرتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ اللہ والے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں توریت کا ایک نسخہ آ جاتا ہے۔ آپ کو خبر ہوگی کہ توریت حضرت موسیٰ کو دی گئی اللہ کی کتاب تھی۔ یہ اس توریت کی کتاب کو پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول کا چہرہ لال ہو جاتا ہے متغیر غصے کے مارے، اور آپ کہتے ہیں اے عمر لو کان موسیٰ حیا، کہ اے عمر اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا، اے عمر جس موسیٰ کی کتاب تم پڑھ رہے ہو، لو کان موسیٰ حیا، اگر وہ موسیٰ آج اس وقت اس زمانے میں زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو میری اتباع کرنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ میرے دوستو، جس طرح ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں ہیں، ان کے آنے کے بعد تمام نبیوں کی نبوت، تمام رسولوں کی رسالت ختم ہو گئی، خاتم الرسول بنا کر اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا، اسی طرح اس کتاب کے بعد میرے دوستو جتنی کتابیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں مختلف رسولوں کے ذریعے، مختلف رسولوں کے مادھم سے اس دنیا والوں کے لیے بھیجی تھی، سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہ قرآن، اس قرآن سے ہمارا رشتہ یہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، اور یہ بھلائی، یہ اچھائی، یہ خیر خواہی چاہے اس دنیا کی ہو یا اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جو دوام کی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، دونوں دنیاؤں کے لیے میرے دوستو اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی رہنمائی، ان کی بھلائی، ان کی خیر، ان کی برکت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب مقدس کو نازل کیا ہے۔ یہ کتاب مقدس پل پل اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرتی ہے، زندگی جینے کے طریقے بتاتی ہے، زندگی کے جتنے اسٹیپ ہیں تمام کے تمام ادوار کی یہ قرآن مقدس رہنمائی کرتی ہے، اور صرف رہنمائی نہیں کرتی ہے، انسانی زندگی میں دکھ آتے ہیں، درد آتے ہیں، تکلیف آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، زندگی میں جتنی دقتیں انسان فیس کرتا ہے ان تمام کی تمام دقتوں سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتی ہیں، اور انسان کو تسلی دیتی ہے، انسان کو ہمت دیتی ہے یہ کتاب، انسان کو حوصلہ دیتی ہے یہ کتاب، انسان کو کبھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتی ہے کتاب۔ یہ کتاب میرے دوستو لوگوں کے دکھوں کا علاج ہے، لوگوں کے غموں کا تریاق ہے۔ ایک انسان دنیا سے ایک دم دنیا سے کٹ جاتا ہے، تمام کے تمام لوگ اس سے نظریں پھیر لیتے ہیں، دنیا کی مشکلیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے مصائب اسے ایسا گھیر لیتی ہیں کہ وہ ایک دم بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن ایسے عالم تکلیف میں بھی اس آدمی کی رہنمائی کرتی ہے، اس کو تسلی دیتی ہے، اسے ایک نئی زندگی دیتی ہے، اسے حوصلہ دیتی ہے، اسے زندگی جینے کا ہنر اور طریقہ دیتی ہے۔ میرے دوستو، جس طرح اللہ کی ذات کے بارے میں انسان بیان کرنا چاہے، پوری دنیا کے لوگ جس طرح اللہ کی ذات کے بارے میں بیان کرنا چاہیں، اللہ کی ذات کا کما حقہ نہ بیان ممکن ہے، نہ ہو پائے گا۔ اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ آپ کو خبر ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ اگر نہیں خبر ہے تو ہونی چاہیے کہ یہ قرآن مقدس جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں جو طاقوں پہ سجائی جاتی ہے، جلدوں میں تہ کر کے رکھی جاتی ہے، اور مختلف موقعوں پر کسی کے قرآن خانے کے وقت یا کسی اور مختلف موقعوں پر اسے پڑھا جاتا ہے، میرے دوستو یہ قرآن کی شکل میں جو الفاظ ہیں یہ اللہ کی صفت، اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے ماضی میں ہمارے ایک امام
احمد ابن حنبل کے سامنے جب مسئلہ آیا کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، مطلب سمجھے، مخلوق اور غیر مخلوق مطلب اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق، آپ بھی مخلوق، اس کائنات کی جتنی چیزیں کن کہنے سے اللہ کی ذات کے ذریعے جتنی چیزیں پیدا ہوئیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ ایک مدعا ابھرا، ایک مدعا اٹھایا گیا کہ قرآن یہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے۔ اتنے کوڑے برسائے گئے، اتنے کوڑے برسائے گئے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت، کلام، گفتگو کرنا، بولنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی صفت قدیم ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی طرح یہ کتاب بھی، قرآن بھی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ بہت کوڑے مارے گئے، بے انتہا اذیت سے دوچار کیا گیا۔ تو میرے دوستو، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی صفت کی انسان بیان کرنا چاہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی تعریف اگر لوگ کرنا چاہیں اور کرنے کے طریقے بھی بتایا کہ اس دنیا میں جتنے پانی کے ذخائر ہیں تمام پانی کے ذخائر کو روشنائی بنا لیا جائے، اور قلم بننے کے جتنے پودے ہیں، پیڑ ہیں، تمام کے تمام پیڑ پودوں کو قلم بنا لیا جائے، اور اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی ذات کا بیان لکھنا چاہے، میرے دوستو سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ قلم، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ قلم ختم ہو روشنائی، قلم ختم ہو روشنائی، کبھی ختم نہ ہو خدا کی بڑائی۔ میرے دوست، اسی طرح قرآن مجید جو اللہ کی صفت ہے، صفت کلام کا ایک حصہ ہے، میرے دوستو اس کی بھی تعریف انسان کرنا چاہے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن کی تعریف، اس کی توصیف، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، آپ کے لیے جو بھلائی کی باتیں رکھی ہیں اس کا بیان ممکن نہیں ہو پائے گا۔ لیکن چند ایسے الفاظ جو قرآن کے ہیں، چند ایسے الفاظ جو احادیث کے ہیں، آج اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہماری طبیعت کیا ہے۔ ہم انسانوں کی طبیعت یہ ہے کہ ہم بہت جلدی ہمارے دلوں پر میل آ جاتا ہے، ہمارے دلوں پر پردہ آ جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں ہم کھو جاتے ہیں، اور قرآن مقدس جیسی ایک عظیم چیز ہمارے درمیان ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کی عظمت سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی آیت کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ قرآن کتنی عظیم الشان کتاب ہے، اور وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، آپ اس سے واقف ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ لوگو یہ قرآن، یہ سچائی ہے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن، اس سے ہم اتنے غافل ہیں۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، آنکھوں میں روشنی دی ہے، ہاتھوں میں قرآن کو تھامنے کی سکت دی ہے، ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے پیرالائز نہیں کیا ہے، ہمارے آنکھوں کو اللہ نے اندھا نہیں کیا ہے، ہمارے زبانوں کو اللہ نے بند نہیں کیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ یعنی آنکھوں میں بصارت ہے، زبان میں قوت گویائی ہے، ہاتھوں میں قوت لمس، سب کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لیکن اتنا موقع ہم اللہ کے لیے نہیں نکال پاتے ہیں۔ اتنے بد نصیب ہیں کہ اس قرآن کو اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو انسانیت کے بھلائی کے لیے، ہمارے کامیابی کے لیے، اس دنیا اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے جو اس میں باتیں رکھی ہیں، ہم اس کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور اپنی زندگی کی تاریکیوں کو روشن کر سکیں۔ ہمیں اتنا بھی موقع نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، خود قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ لوگو اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کی مضبوطی، ایک چھوٹا سا پتھر لگ جائے نا انسان کے سر پہ تو انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پتھر ہمارے سروں پر لگ جائے تو انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ ان
پہاڑوں کو اللہ نے زمین کی نکیل بنا کر پیدا کیا ہے، یہ زمین ہل نہ سکے، یہ زمین جس زمین پر ہے یہ زمین ہل نہ سکے، اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے 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 اربوں ٹن کھربوں ٹن کہ ان کے وزن کا کوئی اندازہ ہی نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کا وزن کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان بڑے بڑے پہاڑوں کو، یہ زمین ہلے نا، اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے کھوٹے کے طور پر اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کو زمینوں کے سینوں پر گاڑ دیا ہے۔ اللہ انہی مضبوط پہاڑوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، لوگو ہماری بدنصیبی اور ہماری لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو اگر ہم ان پہاڑوں کے اوپر اس قرآن کو اگر ہم نازل کر دیتے تو تم دیکھتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے یہ جھک جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے، جھک جاتے، یہ پہاڑ جھک جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور قرآن کی یہ خوبی یہ ہے کہ قرآن اپنی کچھ باتوں کی توضیح خود قرآن کرتا ہے۔ میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، ایک شعر ہے کہ موسیٰ کو کیا خبر تھی کہ بن جائیں گے نبی۔ اس شعر میں پوری تاریخ ہے، ایک پورا واقعہ اس میں ذکر کر دیا گیا، پنہا ہے کہ موسیٰ کو کیا خبر تھی، موسیٰ کو کیا خبر تھی کہ بن جائیں گے نبی، لینے گئے تھے آگ رسالت اتر پڑی۔ وہ پورا واقعہ دیکھیے، وہ ہیں ان کی اہلیہ ہیں، ایک طویل جنگل ہے، تاریکی ہے، کوئی نہیں ہے راستہ بتانے والا، کوئی نہیں ہے ان کو راستے کی رہنمائی کرنے والا، کھانے پینے کوئی چیز نہیں، دور ایک روشنی نظر آتی ہے۔ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں رکو میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی رہنمائی مل جائے یا کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ جاتے ہیں، وہاں نہ کوئی انسان ہوتا ہے، نہ انسانی دیا روشنی ہوتی ہے، وہ میرے دوستو اللہ کا نور ہوتا ہے۔ وہاں پہنچتے ایک لمبی گفتگو ہے، اللہ ان سے گفتگو کرتا ہے، یہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، یہ اصرار کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا نور ظاہر ہوگا، اگر اس نور کی روشنی سے تم اپنے آپ کو بچا لے گئے تو تم میرے دوستو وہ نور ظاہر ہوتا ہے۔ فخر موسیٰ صاعقا، چیخ مار کے موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک نور کا ظہور ہوتا ہے، نور کا ظہور ہوتا ہے، اس سے موسیٰ میرے دوستو بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ وہی اللہ اپنے کلام، اپنی صفت کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر ظاہر کر دیتے، نازل کر دیتے، تو وہ پہاڑ اس کی ہیبت سے، اس میں جو اطاعت کی باتیں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں، وعد اور وعید کی باتیں ہیں، جنت و جہنم کی باتیں ہیں، مواخذہ کی باتیں ہیں، حساب و کتاب کی باتیں ہیں، حشر و نشر کی باتیں ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی باتیں ہیں، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرانے کی باتیں ہیں، حساب دینے کی باتیں ہیں، یہ تمام باتیں اس پہاڑ کو اتنا خوف زدہ کر دیتی کہ وہ پہاڑ جھک جاتا خوف کے مارے اور چورا چورا ہو جاتا۔ لیکن ہم کتنے ڈھیٹ ہیں اس معاملے میں کہ کتاب ہم حقیقت میں جسمانی طور پر کتنے ناتما ہیں، کتنے کمزور ہیں، لیکن اپنے باطن کے حساب سے ہماری ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے، پڑی رہتی ہے، گرد آلود ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ میرے دوستو یہ کتاب تو اتنی اہم ہے۔ ایک دعا میں آپ کو بتاؤں، ایک دعا میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ نافذ ہے، اور جو بھی تو فیصلہ کرتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے۔ اے اللہ میں تیرے اسماء کے ذریعے، تیرے ناموں کے ذریعے
میں تجھ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، وہ نام جو تو نے لوگوں کو بتائے ہیں، اپنے رسولوں کو بتائے ہیں، اپنی کتابوں میں نازل کیے ہیں، یا تو نے پردے غیب کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ کیا دعا چاہتا ہوں؟ اے اللہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو تو میرے دل کی بہار بنا دے۔ کیا بنا دے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی تو بہار بنا دے، وَنُورَ صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وَجَلَا غَمِّی، اور اے اللہ میرے غم، میرے دکھ، میرے درد کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور میں زندگی میں جتنی تاریکیاں ہیں، جتنے مصائب ہیں، جتنی مشکلات ہیں، اے اللہ سب کو تو ختم کر دے۔ یہ باقاعدہ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اور خود قرآن نے کہا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت آئی ہے، ایک واعظ کی کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے تم نصیحتیں حاصل کرو، جس کے ذریعے تم عقل کی باتیں حاصل کرو، اور شفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں میں جو بیماری ہے اس کی شفا بھی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ کتاب صرف ہدایت کی کتاب نہیں ہے، یہ شفا کی بھی کتاب ہے، اور ایسے واقعات آپ کو ملیں گے بھی، ایسے واقعات آپ کو ملیں گے بھی، کسی کتاب مقدس کے ذریعے اور اسی کتاب کی مختلف آیات اور مختلف صورتوں کے ذریعے ہمارے اسلاف نے بھی، ہم اللہ کے رسول کے اصحاب نے بھی، اور خود اللہ کے رسول نے بھی تعلیم دی ہے کہ اگر یہ دقت ہے، یہ دقت ہے، اس دعا، اس قرآن کی آیت کا انتخاب کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شفا دے گا۔ لیکن آج میرے دوستو یہ اللہ کی باتیں ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ آج آدمی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، مہنگے علاج کراتا ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں اٹھاتا ہے، اللہ کی کتاب کا سہارا نہیں لیتا ہے، اللہ کی کتاب میں جو دعائیں مذکور ہیں، وارد ہیں، ان کو نہیں اپناتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے، کتاب کی ان آیات کی تلاوت کے ذریعے اے اللہ میری زندگیوں میں تو تبدیلی لا، یہ تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں کو ختم کر دے۔ بندہ ایسا نہیں کرتا ہے، ایسا کرنا چاہیے میرے دوستو، ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھیے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے پوتے ہیں، ان کو آپ نے اپنا بیٹا بھی کہا، آپ کے پوتے ہیں، ان کو دقت ہوتی ہے، آپ موعظتین کا رقیہ کرتے ہیں، اس کو پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ ایک صحابہ کرام کا ایک قافلہ ہے، کہیں جا رہا ہے، ایک ایسی بستی آتی ہے، شام کا وقت ہو جاتا ہے، رکنے کے لیے وہاں اجازت طلب کیا جاتا ہے، موقع نہیں ملتا ہے، کچھ کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں، انکار کر دیا جاتا ہے، بستی سے باہر صحابہ کرام کا ڈیرا لگتا ہے۔ اتفاق سے وہاں کا جو سردار ہوتا ہے اسے کسی موذی جانور ڈس لیتا ہے، ہر طرح کا علاج، ہر طرح کی جھاڑ پھونک، کوئی فائدہ نہیں، کسی طرح سے انہیں توفیق ملتی ہے، صحابہ کرام کے اس جہاں ان کا پڑاؤ ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ ایک صحابی سے کہا جاتا، وہ جاتے ہیں، دم کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سب واقعات ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے۔ اور ایک چیز بتاؤں، صرف یہیں کی بات نہیں، اس دنیا میں تو آدمی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دکھ ہو، سکھ ہو، عیش و آرام ہو، جیسے بھی ہو، اس دنیا یہ 65-70 سالہ 80 سالہ زندگی کیسے بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے آنے والی بعد والی جو زندگی ہوتی ہے، اس زندگی کے بارے میں قرآن نے 2 نقشے کھینچے ہیں۔ قرآن نے 2 نقشے کھینچے۔ ایک نقشہ یہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب کا سما ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اللہ کا محاسبے کا عمل ہوگا، اور سامنے ایک دم لوگوں کا امٹتا ہوا سیلاب ہوگا، سب اللہ کے سامنے اپنی باری کے منتظر ہوں گے، اور عالم یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے، تمام کی تمام رشتہ داریاں وہاں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔ لیکن حدیث میں ہے
کہ لوگوں اقرؤ القرآن، لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں کیا کرو؟ نبی نے فرمایا انہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے، ابھی ہمیں بستر مرگ پر نہیں بھیجا ہے، ابھی ہمارے سانسوں کی ڈور نہیں ٹوٹی ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، زندہ ہیں، صحت کے ساتھ زندہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس زندگی میں اگر ہم نے تھوڑا سا موقع نکال لیا، حالا ہم اس زندگی میں اپنے بیوی بچوں کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ بیوی نے کہہ دیا یہ لانا ہے تو لانا ہے، بچے کی تعلیم کے لیے کرنا ہے تو کرنا ہے، عید اور بقرعید میں کپڑوں کے لیے کرنا ہے تو کرنا ہے۔ انسان اپنے آپ کو گروی رکھ دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہی آل و اولاد کہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، آیتیں ہیں کہ سب کے سب بھاگیں گے۔ اس کے برعکس نبی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ۔ اے خواب غفلت میں سوئے ہو مسلمانوں، اس مسجد میں موجود تمام کے تمام لوگوں میرے مخاطب ہو، ہم سب کے لیے فرمان ہے، نبی نے فرمایا اقرؤوا القرآن، لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جس کی تلاوت تم کرو گے، یہ قرآن تم کو سوغات یہ دے گا، اس قرآن کا فائدہ یہ ہوگا کہ محشر کا میدان ہے جہاں تمہارے حقیقی تمام رشتہ دار بھاگ رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، وہاں یہ قرآن شفیعا لاصحابہ، اپنے قرآن پڑھنے والوں کے لیے وہاں سفارشی بن کر اللہ کے سامنے جائے گا۔ اور کچھ حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے حجت کرے گا، اللہ سے حجت کرے گا، اللہ سے بار بار۔ اور قرآن کا حجت کرنا، یہ اللہ کا کلام اللہ ہی سے حجت کرے گا، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ سے حجت کیسے کرے گا، اللہ سے تکرار کیسے کوئی کرے گا، اللہ سے بحث کیسے کوئی، اس میں کوئی تکلیف کی بات، الجھاؤ کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہی اللہ کا کلام اللہ سے وہاں حجت کرے گا، بخشوانے کے لیے سفارشی بن کر جائے گا۔ اور وہ بہت مشہور وہ روایت ہے، رمضان کے مہینے میں ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ جو من ساما رمضانہ، دیکھیے وہاں بھی یہی پیر آیا ہے، من ساما رمضانہ ایمانا و احتسابا۔ میرے دوستو ومن قام رمضان ایمان و احتسابا، یہ رمضان بھی، یہ قیام رمضان بھی جس طرح اللہ سے وہاں حجت کریں گے، یہ قرآن اللہ کے سامنے جائے گا اور میرے دوستو ہماری بخشش کروائے گا۔ اور بخشش کا ایک نادر نمونہ، ایک بہت ہی پیارا نمونہ حدیث کے ذخیرے میں ہے، وہ کیسے ہے؟ اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ قرآن جب اللہ سے اس کی سفارش کرے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور رضا کے طور پر ایک فرمان جاری ہوگا، اللہ ایک فرمان جاری کرے گا۔ اللہ کیسا فرمان؟ میرے دوستو آپ سنو، حدیث میں ہے اللہ کہے گا، کس سے کہے گا؟ خواب خرگوش میں سونے والوں سے نہیں، رات کی تاریکی ہے، بال بچے سو رہے ہیں، بیوی بھی سو رہی ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، اللہ کی ہدایت ملتی ہے، بندہ اٹھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی کتاب مقدس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، ایک ایک آیات پر غور فکر کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، سکون کی کتاب ہے، تسلی کی کتاب ہے، تشفی کی تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ ایک ایک آیت کو اگر پڑھنا آتا ہے تو روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، نہیں پڑھنا آتا تو تلا کر پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا ہے، رات کی تاریکی میں پڑھتا ہے۔ ایسے بندے کو، جس بندے کا تعلق اس دنیا میں اللہ کی کتاب سے رہے گا، میرے دوستو یہ موقع ہے، بار بار کہتا ہوں یہ موقع ہے، اللہ نے زندگی میں ابھی تمام باقی رکھا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، اللہ کی کتاب کو اٹھائیے۔ اس کا انعام کیا ہے، اس کا اکرام کیا ہے؟ اس حدیث میں ہے اللہ ایسے بندے سے مخاطب ہوگا، اور وہ بندہ آپ بھی ہو سکتے ہو، وہ بندہ آپ بھی ہو سکتے ہو، وہ بندہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ بندہ اس دنیا کا کوئی بھی انسان بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے زبان مبارک سے یہ مژدہ سنے، یہ پیغام سنے، یہ خوش نصیبی کے الفاظ سنے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کہے گا اے میرے بندے قرآن پڑھ، یہ سامنے جنت ہے نا، یہ جنت ہے، یہ سامنے جنت ہے، جنت کے اعلیٰ درجات ہیں،
قرآن پڑھتے جا، چڑھتے جا، جتنا تو قرآن پڑھ پائے گا اور جتنا قرآن پڑھتے پڑھتے تو چڑھ پائے گا، جہاں تک تو پہنچ پائے گا، وہ بلندی تیرے نصیبے کی، تیرے مقدر کی، اور اس جنت میں انعام کی وہ تیری بلندی ہوگی۔ آپ نے بار بار سنا میرے دوستو، یہ چیزیں حرز جان بنا لینے کی ہیں، ان کو دامن میں سمیٹ لینے کی ہیں، دل کی گہرائیوں میں بٹھا لینے کی ہیں۔ قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، آدمی کو اندر سے تقویت ملتی ہے، اور الگ الگ صورتوں کے فوائد بھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی سورہ نور کی تلاوت کرتا رہے، الگ الگ صورتوں کی فضائل ہیں۔ آج یہ فحاشی ہمارے معاشرے میں ایک دم گھر کر گئی ہے، فحاشی، برائی، زناکاری، بدکاری، نگاہوں کا پاگل پن عام ہو چکا ہے۔ ایسے عالم میں ایک آدمی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ان کی تحفظ چاہتا ہے، اپنے گھر کے لیے عزت آبرو کا بچاؤ چاہتا ہے، آپ سورہ نور کی تلاوت کیجئے۔ الگ الگ صورتوں کے فضائل ہیں، آپ دیکھیے آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، کیا دقت ہے، کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا چاہیے، اس ہر طرح کی چیز آپ کو ملے گی۔ آپ کے بچوں پر سحر، بچہ خوبصورت ہے، کوئی بھی چیز، آپ کے کاروبار پر نظر ہے، آپ موعظتیں پڑھیے، آپ کو کوئی اور چیز پڑھیے۔ میرے دوستو، یہ قرآن جملہ تمام، اسی لیے جملہ جتنے مسائل ہیں آپ کلپنا کر لیجئے ایک ایک چیز کی، جتنی دقتیں ہیں، ہر دقت کا درما ہے یہ کتاب، ہر بیماری کی دوا ہے یہ کتاب۔ میں آپ بتاؤں ایک حدیث، ایک واقعہ اور خود بخود۔ اللہ کے رسول ہیں، حضرت جبرائیل آئے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل ہیں اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں ساتھ میں، اتنے میں ایک زوردار کا دھماکہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں دھماکہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل ہیں، ایک آسمانوں کا، فرشتوں کا سردار ہے، اس دنیا کے انسانوں کے سردار کے پاس آیا ہوا ہے، دونوں ساتھ میں ہیں، ایک دھماکہ سا ہوتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے یہ دھماکہ کس چیز کا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، یہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اسی دروازے کے کھلنے کی آواز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کس لیے کھولا گیا؟ اے اللہ کے رسول، اس دروازے سے اللہ نے ایک ایسے فرشتے کو اس دنیا کی طرف بھیجا ہے جو آج تک، جب سے اس فرشتے کی پیدائش ہوئی تھی، اللہ نے اس کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا۔ اور وہ کس لیے اللہ رب العالمین نے اس دروازے کو، یعنی آج سے پہلے آسمان کا یہ دروازہ نہیں کھلا تھا، اور آج سے پہلے یہ فرشتہ اس دنیا میں نہیں آیا تھا، وہ دروازہ کس لیے کھولا گیا؟ اس فرشتے کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا؟ اس دروازے کو کھول کر اس فرشتے کو نبی آخر الزمان، ہمارے اور آپ کے سردار، رسولوں کے سردار، ہمارے اور آپ کے نبی کے پاس بھیجا گیا۔ اور کیا پیغام دے کر بھیجا گیا؟ کیا چیز دے کر بھیجی گئی؟ میرے دوستو، ایک اناڑی آدمی ہو جسے کسی چیز کی پرکھ نہ ہو، ایک دم جاہل چپٹ قسم کا آدمی ہو، اس کے سامنے ہیرے موتی جواہرات ایسے بکھیر دیے جائیں، اسے اس کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ لیکن ویلو کسے ہوگی؟ جو ہیروں کا قدردان ہے، جو جوہری ہے، جو سونار ہے۔ میرے دوستو، آج ہم اپنی مثال دیتے ہیں اناڑیوں جیسی۔ وہ فرشتہ آتا ہے نبی آخر الزمان کے پاس، نبی آخر الزمان کے پاس آتا ہے، اور جانتے ہیں کیا لے کر آتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کا یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ اے نبی، اللہ نے جو آپ کو سورۃ الفاتحہ دیا ہے، سورۃ الفاتحہ دیا ہے، اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیات دی ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا۔ یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی بڑائی ہے
لیکن اتنی عام ہے کہ اس کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، للہ ما فی السماوات سے لے کر آخر تک، اور اس کا جو آخری آیتیں ہیں نا، اس میں کتنی پیاری دعا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ہتھیار ہے، یہ آپ کے لیے زرہ کا کام کرتا ہے، یہ آپ کے لیے ہیلمٹ کا کام کرتا ہے، یہ آپ کے لیے خود کا کام کرتا ہے، یہ آپ کے لیے دیوار کا کام کرتا ہے، یہ آپ کے لیے ڈیفنس ہے، لیکن آج کا مسلمان غافل ہے۔ میرے دوستو، اس قرآن کے ذریعے اس کی تلاوت کرو، اس کے کتنے فائدے ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، ایک حرف اگر کوئی بندہ ایمان و یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایک حرف پر میرے دوستو ایک نیکی، اور اس ایک نیکی کو اللہ 10 میں کنورٹ کر دیتا ہے، گویا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اور اللہ کے رسول نے بہت پیاری مثال دی۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ اللہ کی ہم بندوں سے محبت کی یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ اللہ ہمیں اتنا موقع دیتا ہے، کتنا موقع دیتا ہے کہ آدمی صرف الف لام میم ایک لمحہ، ایک سیکنڈ نہیں لگا اور بندے نے 30 نیکیاں حاصل کر لیں۔ اسی کے حساب سے اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، آپ کے نامہ اعمال میں، ہمارے نامہ اعمال میں، اور ہر قرآن کی قاری کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا پہاڑ جمع کر دے گا، اور یہی نیکیاں ہی انسان کو اللہ کے ہاں کامیاب کرا پائیں گی۔ ورنہ یہ مال و دولت، یہ سب ہمارے اور آپ کے ورثہ اس کو لے لیں گے، ختم کر دیں گے، اور ہمارے کچھ کام نہیں آنے والا۔ یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے، میں اسی شعر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میرے دوستو، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے جو ہمارا رشتہ ہے کہ اللہ نے اسے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس رشتے کو ہم سمجھیں، اس کی معنویت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں، جتنا ممکن ہو سکے ہم قرآن کی تلاوت کریں، سمجھ کر پڑھیں۔ اس میں پڑھنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، اگر کسی کو نہیں پڑھنا آتا ہے، ہچکچا کے پڑھتا ہے، حدیث میں کہ اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا، اور جو بڑھیا طریقے سے پڑھے گا نا، بڑھیا اچھے سے روانی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں عام انسانوں کے ساتھ نہیں، یہ بھی اللہ کا ایک خصوصی کرم ہوگا کہ جو لوگ قرآن کو تلاوت اچھے طریقے سے، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، معانی اور مفاہیم پر نظر رکھتے ہوئے قرآن کی جو تلاوت کریں گے، مع السفرہ کرام بررہ، عام انسانوں کے ساتھ اللہ ان کو نہیں رکھے گا، ان کو اللہ وہاں اونچے مسانید عطا کرے گا، فرشتوں کی ٹولیوں اور بزرگ فرشتے، صرف فرشتہ نہیں کہا اللہ نے کہا مع السفرہ کرام بررہ، فرشتوں میں جو اونچے لیول کے فرشتے ہیں، بزرگ فرشتے ہیں، بڑے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو اللہ کی کتاب کا احترام کرتے ہیں، اس کی تعلیم کا، قرات کا التزام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عام انسانوں سے ان کو بلند کر کے فرشتوں کی جھرمٹ میں، فرشتوں کی ٹولیوں میں، ان کے پہلوں میں اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو مشکل سے پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ڈبل اجر دے گا۔ تو اللہ کا معاملہ تو ایسا، یہاں کسی کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایسی بہار کی ہوا چل رہی ہے کہ جو جتنا چاہے اللہ کے ہاں سے کسب کر لوٹ لے، اپنے دامن کو مالو مال کر لے۔ اب ایسے عالم میں اگر کوئی محروم رہ جائے
جائے تو اس کی اپنی محرومی ہے، اس کے نصیبے کی محرومی ہے، اس کے ذات کی محرومی ہے، ورنہ اللہ قدردان ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ خطبے کی سخیر میں اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ اے بار الہ، ہم جتنے لوگ ہیں ہم تمام کے تمام لوگوں میں اپنے قرآن کی محبت کو، اس کی عظمت کو جہاں گزی کر دے، ہمیں برابر توفیق ملتی رہے کہ ہم قرآن کی صبح و شام تلاوت کرتے رہیں، اپنے گھروں کی مستورات کو اس بات کا پابند بناتے رہیں، اپنے بچوں کو اس بات کا پابند بناتے رہیں کہ قرآن پڑھتے رہیں، قرآن سنتے رہیں، قرآن سناتے رہیں۔ میرے دوستو، آج کے زمانے میں آپ یہ آسانی بھی اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ موبائل میں سورہ بقرہ ڈاؤن لوڈ کیجئے، سورہ آل عمران، جو بھی سورت چاہیے، سورہ رحمان ہو، سورہ ملک ہو، کوئی بھی سورہ ہو، آپ اس کو آن کر دیجئے، چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے کچن میں ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، وہ اپنے کچن میں رہ کر میرے دوستو آپ اپنا کھانا بنا رہی ہیں، اللہ کی کتاب مقدس کو سن رہی ہیں۔ سننا بھی عبادت ہے اور سننا سنت بھی ہے۔ حضرت نبی کریم نے ایک مرتبہ ابی ابن کعب کو بھی کہا اور عبداللہ ابن مسعود کو بھی کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابی ابن کعب نے تو باقاعدہ سوال کر لیا، اللہ کے رسول میں سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہے۔ تو آپ نے کہا ابی تمہیں خبر نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے نبی تم ابی ابن کعب سے قرآن سنو۔ اللہ اکبر! اس نبی کے لیے، اس صحابی کے لیے، نبی کے اس صحابی کے لیے کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ اس کا نام لیتا ہے، اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ نبی ابی ابن کعب سے کہو یہ آپ کو قرآن کو سنائیں۔ تو قرآن کو پڑھنا تو کار خیر ہے ہی، کار ثواب ہے ہی، سننا بھی کار خیر ہے، کار ثواب ہے، اور سننا بھی سنت ہے۔ ہم کہیں پڑھیں جہاں پڑھنے کا موقع نہ ہو، گاڑیوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، دکانوں میں ہیں، آڈیو آن کر دیں، لاؤڈ کر دیں، ہم خود سنیں، ہمارے بچے سنیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا فرشتے گھروں میں آئیں گے۔ قرآن کی جہاں تلاوت ہوتی ہے آپ جانتے ہو کہ وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک واقعہ ہے۔ ایک خطبہ لمبا ہو جائے گا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو، جملہ تمام سامعین کو، قرآن کو سینوں سے لگانے کی توفیق دے، نگاہوں میں اپنے ہاتھوں میں لانے کی توفیق دے، اور صرف مرنی کرنی پر نہیں، صرف جھاڑ پھونک کے لیے نہیں، ہمہ وقت ہر مسئلے کے لیے یہ قرآن کو ہم کو پڑھنے کی توفیق دے، اور اس کی جو برکات ہیں، فیوز ہیں، اس کے جو فائدے ہیں، اس کے ان فوائد سے، ان فیوز و برکات سے ہماری اور آپ کی زندگیوں کو بھر دے، ہماری زندگیوں میں جو تاریکی ہے اس کو پرنور کر دے، تاریکیوں کو دور کر کے روشنی سے ہماری زندگیوں کو ایک دم منور کر دے، اور اس قرآن کو آنے والی زندگی کے لیے ہمارے لیے توشہ بنائے، زاد آخرت بنائے، اور ہماری اور آپ کے لیے کامیابی کا ذخیرہ اور کامیابی کی ضمانت بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔